ایک نوجوان کسی امیر اور کامیاب شخص سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ نوجوان اس امیر اور کامیاب شخص سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنے امیر اور اتنے کامیاب انسان کیسے بنے؟ کیسے آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، اتنی اچھی زندگی، اتنا اچھا گھر اور اتنا بڑا سوئمنگ پول؟ وہ امیر آدمی اس نوجوان کو پول کے پاس لے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس پول کے اندر دیکھو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا پول میں جھانکتا ہے اور غور سے پانی کو دیکھنے لگتا ہے۔ تبھی وہ کامیاب شخص اس نوجوان کا سر زبردستی پول میں ڈبو دیتا ہے اور تب تک باہر نہیں نکالتا جب تک وہ نوجوان زور زور سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر وہ کامیاب شخص اس نوجوان کا سر پول سے باہر نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تم جتنی بری طرح سانس لیتے ہو اتنی بری طرح کامیاب ہونا چاہو گے تب تم کامیاب ہو پاؤ گے۔ طارق بن زیاد جب اسپین کو فتح کرنے کے لیے اسپین کے ساحل پہ اترے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی فوج ہمت ہار چکی ہے۔ انہوں نے فوراً سارے جہازوں کو جلانے کا حکم دیا اور ان کے حکم پر سارے جہازوں کو جلا دیا گیا اور واپسی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اور پھر اپنی فوج کی طرف رخ کر کے انہوں نے یوں خطاب کیا کہ یاد رکھو، تمہارے سامنے دشمن ہے اور تمہارے عقب میں سمندر ہے، تمہارے سامنے بھی موت کھڑی ہے اور تمہارے پیچھے بھی موت کھڑی ہے۔ کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور اس دلیری کے ساتھ لڑیں کہ دشمن کو خاک کر دیں۔ طارق بن زیاد کے ان الفاظ نے فوج میں نئی جان ڈال دی اور وہ اتنی دلیری کے ساتھ لڑے کہ انہوں نے تمام دشمنوں کو زیر کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک اسکول ٹیچر جب کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ٹیچر کے ہاتھ میں 3 مختلف رنگوں کے بیگ ہوتے ہیں۔ پیچھے ایک چپڑاسی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چولہا اور ایک گیس سلنڈر ہوتا ہے۔ ٹیچر کہتے ہیں کہ بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کی بات سکھانے جا رہا ہوں، جسے اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ تمام اسٹوڈنٹس بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ٹیچر 3 الگ الگ برنر نکال اور ایک بیگ سے آلو نکال کر ایک برنر میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے بیگ سے کافی بین نکالتے ہیں اور ایک برنر میں ڈال دیتے ہیں، تیسرے بیگ سے ایک انڈا نکالتے ہیں اور تیسرے برنر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ تینوں برنر میں پانی ڈالتے ہیں اور انہیں گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تمام طلباء بھرپور توجہ کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے برنر میں سے الادین کا جن نکلنے والا ہو۔ اب ٹیچر گیس کو بند کر دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے۔ جب کافی دیر تک طلباء خاموش رہتے ہیں تو ٹیچر ایک برنر میں سے آلو نکال کر اسے چھیلتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا چینجز آئے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس یک زبان ہو کر بولتے ہیں کہ ابلنے کے بعد تھوڑا نرم ہو گیا ہے۔ اب ٹیچر انڈے کو نکال کر اسے چھیل کر پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چینج آیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ پہلے سے ذرا سخت ہو گیا ہے۔ اب ٹیچر جیسے ہی تیسرے برنر کا ڈھکن کھولتے ہیں تو کافی بین کی خوشبو پورے کلاس روم میں پھیل جاتی ہے۔ ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ اس تجربے سے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھتے ہو۔ ہم آلو، انڈے اور کافی کو ایک ہی ٹیمپریچر پہ گرم کرتے ہیں، لیکن ایک ہی ٹیمپریچر ہونے کے باوجود سب چیزوں نے الگ الگ رزلٹ دیا ہے۔ کوئی نرم ہو گیا ہے، کوئی سخت ہو گیا ہے اور کوئی پوری طرح گھل گیا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے پاس ایک ہی جیسا وقت، دماغ اور مواقع ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے موڑ پر آگے بڑھتے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو آلو کی طرح نرم بنا لیتے ہیں اور خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انڈے کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں، جنہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اور وہ اتنے لالچی ہو جاتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو نقصان تک پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بہت سے اور ریئرلی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کافی بین کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اپنی پازیٹیو انرجی کی مہک سے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے خیالات سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، دوسروں کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں، اور یہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوشبو اس دنیا میں پھیلا کے جاتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتے تو دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ تمام طلباء کو بات سمجھ آ چکی تھی اور وہ زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے اور کچھ کی آنکھوں میں تو آنسو تک آ گئے تھے۔ ہم سب کو ہی دنیا میں ایک ہی جیسا وقت ملا ہے، اتنا ہی جتنا کہ تھامسن اور آئنسٹائن کو ملا تھا، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔